معاشرے میں بسنے والے افراد کے درمیان کچھ سماجی انصاف کے تقاضے ہیں جو دین اسلام کا خوبصورت حسن بھی ہیں اور اسلام کی امتیازی خوبیوں میں بھی ہیں۔ دین اسلام نے جہاں عبادات کے تصور دیے وہاں معاملات کے بارے میں بھی وضاحت کی، اور معاملات کا تعلق لوگوں کے مابین ہوتا ہے، سوسائٹی میں رہنے والے افراد کے مابین ہوتا ہے۔ معاشرے کے افراد کے مابین ان تعلقات کے فروغ کے لیے اور ان تعلقات کی مضبوطی کے لیے ایک بنیادی کانسیپٹ سوشل جسٹس کا ہے، جسے سماجی انصاف کہتے ہیں، جسے معاشرتی انصاف کہتے ہیں۔ یہ معاشرتی انصاف کسی معاشرے کے پنپنے کے لیے اور اس معاشرے کی ڈیولپمنٹ کے لیے ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کرتے ہیں۔ سماجی انصاف، اس کی ضرورت، اس کی امپورٹنس، اس کی نیڈ اینڈ سگنیفیکیشن اور اس کے کیا کیا ایفیکٹس ہیں جو معاشرے پر مرتب ہوتے ہیں، اور اس کے تمام حدود و قیود اور لمیٹیشن کو آج کے ہم اس پروگرام میں ڈسکس کریں گے کہ سماجی انصاف کس طرح ہمارے معاشرے کو ایک بہترین انداز میں انصاف مہیا کر کے لوگوں کے مابین تعلق کو اور مضبوط کرتے ہوئے اس کے فروغ کے اندر بہترین کردار ادا کر سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سماجی انصاف، سوشل جسٹس، معاشرے میں رہنے والے افراد کے مابین ڈفرنٹ ٹائپس کا جسٹس، انصاف جو سماج اور معاشرے سے تعلق رکھتا ہے موجود ہوتا ہے۔ اس میں ایک اکنامیکل جسٹس ہے، جسے اقتصادی مناسب انداز میں ایک دوسرے کے مابین انصاف کی فراہمی کا تصور ہے۔ ایک ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے ہے، جس کو ہم مذہبی انصاف کہہ سکتے ہیں، اور اسی طرح ایک پولیٹیکل جسٹس ہے جسے ہم سیاسی انصاف کہتے ہیں، اور اسی طرح یہ تمام انصاف ہیومن رائٹس کے تحت حقوق العباد کے ذریعے، حقوق انسانیت کے ذریعے ادا کیے جاتے ہیں، کیونکہ معاشرہ افراد کے مابین ملنے سے بنتا ہے، اور جس وقت معاشرے کے افراد کے درمیان سماجی انصاف قائم ہو، سوشل جسٹس کا ایک خوبصورت تصور اجاگر ہو، تو لوگوں کے مابین حقوق و مراعات اور رعایات کے تصور کے ملنے کے ساتھ ساتھ ایک بہترین معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ تشکیل معاشرت کے اندر، سوشل ڈیولپمنٹ کے اندر سب سے خوبصورت جو وصف اسلام نے ہمیں دیا، وہ معاشرے کے اندر طبقاتی تفریق کو مٹا کر ہر ایک کے درمیان ایک انصاف کے اصول کو قائم کرنا ہے۔ دین اسلام ایکویلٹی کا تصور دیتا ہے۔ اسلام سے قبل ذات پات میں بٹے ہوئے لوگ، اسلام سے قبل ایک دوسرے کی طبقاتی تفریق کی بنیاد پر ان کو حقوق سے محروم کرنے والے افراد، اسلام نے ان کو شدت کے ساتھ کرٹیسائز کیا۔ اسلام نے اس کے مد مقابل ایک ایسا خوبصورت تصور دیا جس میں افراد کے مابین بھی ایک بہترین انصاف کا رویہ، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے مابین ذات پات کی تفریق سے بالا تر ہو کر بہترین سماجی انصاف کو مہیا کرنے کا تصور اسلام نے سب سے پہلے پیش کیا۔ سماجی انصاف میں کسی کو کسی قوم، قبیلہ، کسی نسل یا وطن یا کسی پر کسی دولت، منصب کی وجہ سے برتری نہیں ہے۔ اسلام نے ان تمام کی تمام برتری کی کیفیات کو سبوتاز کیا، اور اسلام نے تصور دیا کہ تمام معاشرے کے افراد مختلف معاملات کے اندر ایکویلٹی رکھتے ہیں، مساوات رکھتے ہیں۔ وہ مختلف معاملات میں، وہ مختلف ڈائمنشن کے اندر اگرچہ معاشرے میں اپنی اپنی ڈومین کے اندر کام کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں،
اور اپنی اپنی ڈومین میں اپنے فرائض منصبی ادا کرتے ہیں، لیکن اس میں دین اسلام سوشل جسٹس کے تصور کے ساتھ ڈفرنٹ تقسیمات کے ذریعے لوگوں کو ایک دائرہ کار میں لے آتا ہے، خواہ وہ اقتصادی انصاف ہو، خواہ وہ مذہبی انصاف ہو، خواہ وہ سیاسی انصاف ہو، یہ تمام کے تمام انسانی حقوق کی بنیاد پر فراہم کردہ وہ اصول ہیں جو دین اسلام کا حسن امتیاز ہیں۔ اسی وجہ سے جب اسلامی ریاست کی بات کی جاتی ہے تو اس میں سوشل جسٹس کو، سماجی انصاف کو ایک بنیادی حیثیت کا نام دیا جاتا ہے۔ معاشرہ افراد کے ملنے سے بنتا ہے، افراد کے مابین عدم توازن اور انسان کے درمیان اور افراد کے درمیان اگر توازن و تناسب کی ریشو رکھی جائے تو پھر معاشرے میں طبقاتی تفریق کی وجہ سے کہیں نہ کہیں کمی بیشی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اس لیے اسلام نے سماجی انصاف کے ذریعے لوگوں کو ایک لڑی میں پروتے ہوئے ان کے لیے ایک جیسے انصاف کا تصور پیش کر دیا۔ دین اسلام نے سماجی انصاف کے اندر کسی بھی شخص کو قانون سے بالا تر یا اپنے ذاتی مفاد کے حصول کے لیے کسی بھی اعتبار سے سماج میں، معاشرے میں کسی بھی طرح حقوق کی فراہمی کے حوالے سے کسی کو کمی بیشی کرنے کی اجازت نہیں دی۔ دین اسلام اور تاریخ اسلام جس وقت ہم اس کا نظر عمیق سے مشاہدہ کرتے ہیں اور تاریخ کے اوراق کو پلٹتے ہیں، ہمیں بے شمار مثالیں نظر آتی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی خود ایک معاشرتی انصاف اور سماجی انصاف کو مہیا کرنے کے اعتبار سے پوری کائنات کے لیے رول ماڈل ہے۔ جاہلیت کے دور میں بیت اللہ کی تعمیر کے وقت اگر قبائل میں اختلاف ہو تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک چادر میں حجر اسود کو رکھ کے سارے قبائل کے سردار کو ان کا ایک ایک پلو پکڑا کر حجر اسود کو بیت اللہ کی دیوار سے نصب کروا دیتے۔ آپ نے اس طرح ان کے درمیان تلواروں کو جو نیام سے باہر آ چکی تھیں نیام میں داخل کروا دیں کہ آپس میں محبت اور شیر و شکر کے ساتھ وہ ایک ہو جاتے ہیں۔ سماجی انصاف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاہب سے بالا تر ہو کر ایک جیسا تصور قائم کیا۔ اگر ایک مسلمان اور یہودی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں فیصلہ کے لیے آئیں تو حق پر یہودی کو دیکھا تو آپ نے فیصلہ یہودی کے حق میں دیا، کیونکہ اسلام نے سماجی انصاف میں، سوشل جسٹس میں مذہبی طور پر کسی کی طرف زیادہ جھکاؤ اور اس کی طرفداری کرنے کی قطعی اجازت نہیں دی، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیرامیٹر کے مطابق جو اصول اور قاعدہ بنتا ہے اس کے مطابق انصاف کو فراہم کیا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اگر چوری کا مقدمہ قبیلہ مخزوم کی فاطمہ نامی عورت کا آئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام قطع ید کا حکم دے، آپ سے ریکویسٹ کی جائے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تاریخی جملہ کہا، اگر میری بیٹی بھی ہوتی تو فیصلہ اس کے لیے بھی یہی ہوتا۔ اسلام نے اپنی تمام کی تمام وابستگیاں، اپنے تعلقات اور اپنے مابین جتنے بھی انسان کے معاملات ہوتے ہیں اس سے بالا تر ہو کر انصاف کی فراہمی کا تصور دیا۔ یہ سلسلہ جس طرح عہد نبوی میں رہا یہی عہد خلفائے راشدین میں رہا۔ جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاضی شریع کی عدالت میں جائیں اور اگر وہ امیر المومنین کے احترام میں کھڑے ہو جائیں تو آپ ان کو بٹھا کے کہتے ہیں کہ میں آپ کے پاس اب امیر المومنین کی حیثیت سے نہیں آیا، اس لیے آپ کو میرے احترام میں کھڑے ہونے کی اجازت نہیں، اور آپ خود کٹہرے میں کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ نے عدل و انصاف کے ایسے معیار مقرر کیے کہ دنیا میں عدل فاروقی کو آج بھی سمبولیکل اور علامتی طور پر سمجھا جاتا ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم اگر آپ کے دور حکومت میں
آپ کی زرہ گم ہو جاتی ہے اور آپ اپنی زرہ ایک یہودی کے ہاتھ میں دیکھتے ہیں، اور آپ نے اس یہودی سے جب اپنی زرہ کا مطالبہ کیا باوجود اس کے کہ حاکم وقت ہیں، تو آپ کا یہ کیس پھر قاضی شرح کی عدالت میں جاتا ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گواہی طلب کی جاتی ہے۔ اسلام نے سماجی انصاف کے لیے ہمیں قاعدہ دیا ہے، اور وہ ضابطہ اور قاعدہ یہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص دعویٰ کرنے والا ہے وہ گواہ پیش کرے گا، اور جو مد مقابل ہے وہ قسم اٹھائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی قاعدے ضابطے کے مطابق معاشرتی انصاف کو قائم کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت یہ قاعدہ ضابطہ بیان کر دیا کہ جو مدعی ہے وہ گواہ پیش کرے، اور جو انکار کرے وہ اس پر قسم اٹھائے گا، یعنی مدعا علیہ اس پہ قسم اٹھائے گا۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ میری زرہ ہے، آپ اپنی گواہی پیش کیجئے۔ آپ نے اپنے غلام قمبر کو پیش کیا تو کہا گیا کہ آقا کے حق میں غلام کی گواہی قبول نہیں ہوتی۔ آپ نے اپنے بیٹے امام حسن کو پیش کیا تو قاعدہ ضابطے کے مطابق بیٹے کی گواہی بھی باپ کے حق میں قبول نہیں ہوتی۔ یہودی سے کہا گیا تو قسم اٹھا، اس نے قسم اٹھا لی۔ اب جو کرائیٹیریا شریعت کا مقرر کیا گیا اس کے مطابق، چونکہ کرائیٹیریا مکمل تھا اور اس اصول کے مطابق یہ تھا کہ جو مدعی ہے، دعویٰ کرنے والا ہے، وہ گواہ پیش کرتا ہے، اور جو مدعا علیہ ہوتا ہے وہ قسم اٹھاتا ہے۔ اب یہودی مدعا علیہ تھا، اس نے قسم اٹھا لی۔ حضرت مولا علی مدعی تھے، ان کی جو گواہیاں تھیں غلام اور بیٹے ہونے کی وجہ سے وہ ریجیکٹ ہو جاتی ہیں، تو زرہ یہودی کے ہاتھ میں دے دی جاتی ہے۔ وہ یہودی نے وہ زرہ اپنے ہاتھ میں پکڑ کے آپ کے قدموں میں رکھتے ہوئے عاجزی سے عرض کیا، میں دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا یہ واقعی سچا دین ہے؟ اس نے کہا، میں دل سے مانتا ہوں کہ یہی سچا دین ہے جہاں ایک حاکم وقت اور ایک عوام کے درمیان انصاف کا اتنا کڑا معیار ہے۔ جو دین سماجی انصاف کے لیے، سوشل جسٹس کے لیے اتنا کڑا معیار رکھتا ہے کہ حاکم وقت بھی اگر گواہی سے عاجز ہو جائے تو پھر دوسرے کی قسم پر فیصلہ ہوتا ہے۔ اس نے کہا، میں دل سے مانتا ہوں یہی سچا دین ہے، اور اس نے کلمہ پڑھتے ہوئے اسلام کو قبول کر لیا۔ اسلام کا یہ خوبصورت طرح امتیاز، دین اسلام نے انصاف کے معیار پورے کیے، اور اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق آپ فرماتے ہیں، والیمین علی من انکر، البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر۔ یہ حدیث سوشل سسٹم کی بنیاد ہے، یہ حدیث سماجی انصاف کی بنیاد ہے۔ البینۃ علی المدعی، مدعی گواہ پیش کرے گا، والیمین علی من انکر، اور انکار کرنے والا مدعا علیہ وہ اس پر قسم اٹھائے گا تو فیصلہ کر دیا جائے گا۔ یہ سماجی انصاف جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہین حیات میں بھی جھلکتا دکھائی دیتا ہے، خلفائے راشدین کے دور میں بھی اسی انصاف کے تقاضے کو پورا کیا گیا، اور اسی وجہ سے اغیار نے بھی پھر اس عدل و انصاف کے تقاضے کی وجہ سے یہ جملہ لکھا کہ اگر دنیا میں ایک عمر اور ہوتا تو پوری دنیا میں دین اسلام ہوتا۔ یہ انصاف، یہ جسٹس، یہ سماجی انصاف، یہ وہ خوبصورت مسلمانوں کی امتیازی خوبیاں ہیں، یہ وہ حسن امتیاز تھا جس کی وجہ سے یہ دین تیزی سے پھیلا اور انصاف دنیا کے کونے کونے تک پہنچ گیا۔ اب ہم بات کریں گے عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق۔ آج سماجی انصاف
معاشرے میں ہمیں پنپتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا۔ آج احترام قانون، رسپیکٹ آف لا، عدل و انصاف کے تقاضے ہمیں بکھرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا، جب کسی معاشرے میں انصاف آتا ہے تو عدالتیں ویران ہوتی ہیں، مسجدیں آباد ہوتی ہیں، اور جب کسی معاشرے سے انصاف چلا جائے تو پھر عدالتیں آباد ہوتی ہیں، مسجدیں ویران ہوتی ہیں۔ اس کے اثرات آج ہمارے معاشرے میں تیزی کے ساتھ بڑھتے ہیں۔ جب کسی معاشرے میں ظلم کا نظام ہو اور انصاف معاشرے کے افراد کو نہ ملے تو آہستہ آہستہ وہ معاشرہ انحطاط کی طرف جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے آج کنٹمپریری ٹائمز میں، موجودہ دور میں احترام قانون کو ترک کرنے کی وجہ کیا ہے، سماجی انصاف کی عدم فراہمی کی ریزن اور وجہ کیا ہے۔ اگر ہم اس کا دیانتداری سے مطالعہ کریں، سرچ کریں اور ہم اپنے ارد گرد کے ماحول کو آبزرو کریں تو سماجی انصاف کے عدم فراہمی کی ہمیں دو وجہ ملتی ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ انسان جب اپنی ذاتی مفاد کو سامنے رکھتا ہے، وہ اپنے ذاتی بینیفٹس کو جب سامنے رکھتا ہے تو ذاتی مفاد سماجی انصاف کی فراہمی میں سب سے بڑی رکاوٹ بن جاتا ہے۔ پھر وہ سماجی انصاف کیسے پورا کرے گا، چونکہ اس کے پیش نظر تو اپنا مفاد ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں پہلی وجہ جو سماجی انصاف کی عدم فراہمی کی ہے وہ ذاتی مفاد ہے۔ اپنے بینیفٹس کے لیے، اپنے ذاتی مفاد کے لیے لوگ سماجی انصاف کو ترک کر دیتے ہیں اور معاشرے میں افراد کے معاملات کے اندر انصاف کرتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے۔ سماجی انصاف کے عدم فراہمی کی اگر دوسری وجہ دیکھیں تو دوسری وجہ لوگوں کا اپنے آپ کو قانون سے بالا تر سمجھنا ہے۔ حالانکہ انسان کو اگر منصب ملے تو وہ ڈیزگنیشن، وہ منصب ایک امانت ہے، وہ اپنے منصب کا غلط استعمال نہ کرے۔ آج ہم سماجی انصاف کی عدم فراہمی کی دوسری وجہ جو دیکھتے ہیں وہ یہی ہے کہ ہمیں افراد ایسے دکھائی دیتے ہیں جو اپنے آپ کو قانون سے بالا تر سمجھتے ہیں۔ وہ اپنے منصب، اپنے ڈیزگنیشن، اپنی پاور اور اپنی طاقت کا ناجائز استعمال کرتے ہیں۔ جب کوئی شخص اپنے آپ کو، اپنے معاملے کو اس انداز میں ترتیب دے کہ اپنے آپ کو وہ قانون سے بالا تر سمجھے تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ معاشرے میں سماجی انصاف کی فراہمی نہیں ہوگی۔ پھر لوگ اپنے اپنے مفاد اور اپنے اپنے بینیفٹس کے لیے اپنی اپنی چیزوں کی طرف غور کرتے دکھائی دیں گے۔ اس طرح باقی لوگوں کو انصاف سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح جب کوئی شخص اپنے آپ کو قانون سے بالا تر سمجھتا ہے، دین اسلام میں ایک ہی نظر سے سب کو دیکھا گیا۔ دور فاروقی میں جبلہ غسانی ایک گورنر تھا جو بہت امیر کبیر بھی تھا۔ ایک دن جبہ پہن کے بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا دور تھا۔ اچانک ایک غریب کا پاؤں اس کے جبے پہ آ گیا۔ جبلہ غسانی نے مڑ کے اس کے منہ پہ تھپڑ مارا، حالانکہ اس بیچارے کا قصور نہیں تھا، وہ بھی طواف میں تھا۔ دوران طواف اس کے جبے پہ پاؤں آ گیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو علم ہوا، آپ نے اس گورنر کو بلایا اور اس غریب کو بھی بلایا اور کہا اس غریب کو کہ تو اس کے منہ پہ جواباً اب تھپڑ مار، تاکہ اس کو پتہ چلے کہ اگر تو گورنر ہے تو اس کا ناجائز استعمال تو نہیں کرے گا۔ تیرے جبے پہ پاؤں کا آ جانا کوئی معیوب بات نہیں ہے۔ اگر ہم اس تناظر میں دیکھیں، آج ہمارے معاشرے میں کیا ایسا ممکن ہے یا سوچا جا سکتا ہے کہ کسی اعلیٰ منصب کے فرد کے جبے پہ پاؤں آنا یا اس کے پاؤں پہ پاؤں آنا تو بڑی دور کی بات کہ آپ اس کے قریب سے بھی گزریں اور اگر آپ اس کی شان میں تھوڑی سی بھی گستاخی کر جائیں اور پھر آپ صحیح سلامت واپس آ جائیں۔ ہمارے ہاں
تو جب کوئی منصب پہ بیٹھتا ہے تو وہ اپنی دنیا ہی الگ سجا لیتا ہے. سماجی انصاف کا ملنا تو بہت دور کی بات ہے. کسی بھی ملک میں ممکن ہے کفر کا نظام چل جائے، ظلم کا نظام نہیں چلتا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا کہ ظالم کے ظلم کا اثر اس کی ذات تک ہی ہوتا ہے. آپ فرماتے نہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب کسی معاشرے میں ظلم بڑھتا ہے، جب کسی معاشرے میں سماجی انصاف کی عدم فراہمی ہوتی ہے، تو آپ فرماتے ہیں حتی الحبارہ لتموت فی وکرہا لظلم الظالم، یہاں تک کہ اس معاشرے میں چھوٹے چھوٹے گھونسلوں میں بیٹھے ہوئے پرندے بھی دبلے پتلے ہو کے مر جاتے ہیں. ان پرندوں کا کیا حال ہے، اس کا کیا قصور ہے؟ اس حدیث سے پتہ چلا کہ جس معاشرے میں سماجی انصاف کی عدم فراہمی ہو، اس کے اثرات تو پرندے چھوٹے چھوٹے ان تک بھی پہنچ جاتا ہے اور وہ بھی دبلے پتلے ہو کے مر جاتے ہیں. انسان کے اقتصادی معاملات میں کتنا فرق پڑے گا. اسی وجہ سے معاشی بحران آتا ہے، اسی وجہ سے اکنامک ویلیوز ڈی ویلیو ہوتی ہیں، اسی وجہ سے ملک میں افراط زر ہوتا ہے، اسی وجہ سے چیزیں مہنگی ہوتی ہیں اور انسان کی بنیادی ضروریات بھی اس کے ہاتھ سے نکل جاتی ہیں. کیوں؟ سماجی انصاف انسان کی عزت کی ضمانت ہے. سماجی انصاف انسان کو ایک بہترین ماحول اور معاشرے میں پنپنے اور اس کی صلاحیتوں کو مزید نکھارنے کا سبب بنتا ہے. سماجی انصاف کی بجا آوری کے لیے اور سوشل جسٹس کو مزید ڈیولپمنٹ کے لیے فیوچر پرسپیکٹو میں ہمیں اپنے مستقبل کے احوال کے مطابق کچھ اپنی اصلاح کرنا ہوگی. سب سے پہلے تو جب تک ہم اللہ اس کے رسول کے حکم کے ساتھ نہیں جڑیں گے، اس وقت تک ہم سماجی انصاف کے جو تقاضے ہیں اس کو پورا نہیں کر سکتے. دور فاروقی میں ایک شخص نے آپ سے عرض کیا کہ مجھے بھی کوئی عہدہ دیجیے. آپ نے کہا کہ قرآن پڑھا ہے؟ اس نے کہا نہیں. کہا حدیث؟ کہا نہیں. آپ نے فرمایا ہم تو منصب اور عہدہ اسے دیتے ہیں جو قرآن و سنت کا جاننے والا ہو. جاؤ پہلے دین پڑھ کے آؤ، پھر ہم آپ کو منصب بھی دیں گے. وہ شخص گیا، کچھ عرصہ پڑھتا گیا. ایک دن سرے راہ ملاقات ہوئی. فاروق اعظم نے کہا ہاں بھی کیا صورتحال ہے؟ کہا جی میں نے ماشاءاللہ قرآن بھی پڑھ لیا، حدیث بھی سیکھا، ایک عرصہ میں نے اس پر ٹائم لگایا، اب الحمدللہ میں قرآن و سنت کا جاننے والا ہوں. آپ نے فرمایا پھر عہدے کے لیے کیوں نہیں آئے؟ عرض کیا جب سے قرآن و سنت پڑھا ہے دل سے سارے عہدے کی تمنا ہی نکل چکی ہے. اب تو صرف پروردگار کی رضا پیش نظر ہے. اس کا مطلب کہ جب تک تربیت کا ایلیمنٹ نہ ہو تو قومیں درست نہیں ہوتی. ہمیں اپنے مستقبل کے اندر کم از کم اپنے سلیبس میں، اپنے تعلیمی معیارات کے اندر سماجی انصاف کے حوالے سے ہمیں کچھ نہ کچھ چیزیں شامل کرنی چاہیے. جس وقت ایک تربیت کے ماحول میں سماجی انصاف کی فراہمی کے لیے ایک خوبصورت سلیبس بنایا جائے، ایک طریقہ کار بنایا جائے اور اس کے مطابق پھر ان طلباء کی تربیت کی جائے اور ان کی کاؤنسلنگ کی جائے، اس سے ان کے ذہن میں ایک بہترین صلاحیت اجاگر ہوتی ہے جس کی وجہ سے ان کی سوچ کے اندر نکھار پیدا ہوتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے افراد کو منصب عطا کریں جو قرآن و سنت کی تعلیمات سے واقف ہوں. پھر کم از کم ہمارے پاس ایک ایسا ادارہ ضرور ہونا چاہیے. اگرچہ ہمارے پاس اسلامی نظریاتی کونسل تو ہے، لیکن اس کے اختیارات کو بڑھانا چاہیے کہ جس وقت کوئی بھی فیصلہ کسی بھی منصب پہ بیٹھا ہوا کوئی شخص کرے اس کو اسلامی نظریاتی کونسل میں شرعی تناظر میں بھی دیکھا جائے، تاکہ اس تناظر میں دیکھتے ہوئے پھر اس کا کوئی پوزیٹیو حل نکلے، جو پوزیٹیو حل اس کی بہتری کا ایک بہتر انداز میں ممد و معاون ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ آج ہمیں ڈفرینٹ اپرچونٹیز ملتی ہیں. ہم اپنے ملک میں رہتے ہوئے اور دیگر ممالک میں اسلامی نظام کو
اور اسلام کے سماجی سسٹم کو بہتر انداز میں متعارف کرا سکتے ہیں۔ اس کے لیے تربیت یہ ہو کہ کوئی شخص اپنے ذاتی مفاد کے لیے، اپنے معاملات کے لیے سماجی انصاف کی عدم فراہمی کو نہ روکے، بلکہ وہ سماجی انصاف کی فراہمی کو یقینی طور پہ اپنائے، ذاتی مفاد کو ترک کر دے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایسا مضبوط سسٹم اور نظام بنایا جائے کہ کوئی شخص بھی قانون سے بالا تر نہ ہو۔ دور فاروقی میں جو گورنر بنتا اس کے لیے کچھ اصول تھے، جیسے اس دور کا مہنگا ترین گھوڑا ابلکی گھوڑا تھا، آپ نے پابندی لگائی کہ گورنر ابلکی گھوڑے پہ نہیں بیٹھے گا، وہ آٹا چھان کے نہیں کھائے گا، وہ باریک کپڑا نہیں پہنے گا، کھدر اور موٹا کپڑا پہنے گا، تاکہ اس میں عاجزی پیدا ہو۔ اور اگر منصب پہ بیٹھنے والے تعیشات میں مبتلا ہوں تو پھر وہ عوام کا کبھی بھی خیال نہیں رکھ سکتے، تو پھر اس صورت میں سماجی انصاف پیدا نہیں ہوتا۔ آپ نے ایک مرتبہ کمرہ عدالت کی طرف جاتے ہوئے ایک منصب پہ بیٹھے ہوئے شخص کو دیکھا کہ وہ شخص کمرہ عدالت میں جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک شخص اس کی فائلیں اٹھا کے جا رہا ہے۔ آپ نے پوچھا بھی یہ فائلیں اٹھانے والا کون ہے؟ اس نے کہا جی میرا ملازم ہے۔ آپ نے کہا تم بھی انسان ہو، یہ بھی انسان ہے، آپ اپنی فائلیں خود اٹھاؤ، ان کی ماؤں نے ان کو آزاد جنا ہے، تم کون ہو انہیں غلام بنانے والے؟ اس کا مطلب آپ نے یہ سوچ ان کے ذہنوں میں پیدا کی کہ فائل اٹھا کر آپ بھی کمرہ عدالت میں جا سکتے ہیں۔ یہ وہ تصورات تھے جو اسلام نے دیے، تو دنیا بھر میں لوگ اسلام کے سماجی انصاف کی مثالیں دینے لگے۔ اسلام کا سوشل جسٹس پوری دنیا میں سمبولیکل پہچانا گیا۔ آج بھی یورپ میں اور UK میں عمر لا کے نام سے قانون موجود ہے۔ اس کا مطلب کہ اسلام نے اپنی عظمتوں کو غیروں کے دلوں میں بھی پیدا کیا، اور یہی وجہ تھی کہ سوشل جسٹس کی وجہ سے، سماجی انصاف کی فراہمی کی وجہ سے مسلمان اپنے معاشرے کو اتنا مضبوط کر لیتے ہیں، تو پھر کسی کی یہ جرت نہ تھی کہ وہ اسلام کے نظام عدل و انصاف کو اور اسلام کے سماجی سسٹم کو کسی بھی طرح سبوتاژ کر سکے۔ آج امت مسلمہ اگر پھر انہی واقعات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اگر سماجی انصاف کی آبیاری کی کوشش کرے، سماجی انصاف کی ڈیولپمنٹ کی بات کرے، سوشل سسٹم کی ڈیولپمنٹ کی بات کرے، تو پھر بہترین ایک معاشرہ معرض وجود میں آئے گا، جس سے بہت سی برکات اور بہت سے ثمرات آج بھی ہمارے سامنے واضح ہو سکتے ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں یہ بات واضح ہوئی کہ اسلام مذاہب کی تمیز سے بالا تر ہو کر سماج اور معاشرے میں رہنے والے ہر فرد کے درمیان ایک انصاف کا تصور قائم کرتا ہے۔ یہی وہ سوشل جسٹس ہے جس کی وجہ سے معاشرے میں رہنے والا ہر فرد اور ہر طبقہ اپنے آپ کو معاشرے کا بہترین فرد سمجھتا ہے۔ آج کے اس گفتگو میں اور آج کے اس پروگرام میں جو ہمیں سب سے بنیادی نقطہ ملا وہ یہ ہے کہ اگر ہم معاشرے کے ہر فرد کو امیر و غریب کی تفریق مٹا کر، مذاہب کی تفریق سے بالا تر ہو کر، اگر سب کو معاشرے کی ترقی کے اندر اگر ایک جیسا انصاف مہیا کریں، جب سب کو ایک جیسا انصاف ملے گا تو ہر فرد معاشرے کی ترقی میں شامل ہو جائے گا، کیونکہ ہر ایک کو جب ایک جیسا مفاد، جب ایک جیسا فائدہ، جب ایک جیسا انصاف مل رہا ہے تو وہ کبھی بھی اپنی ذاتی مفاد کی کوشش نہیں کرے گا، وہ کبھی بھی اپنے آپ کو قانون سے بالا تر نہیں سمجھے گا۔ اور جس وقت قوانین مضبوط ہوں گے تو جرائم ختم ہوتے ہیں۔ اسلام کا بڑا خوبصورت کانسیپٹ ہے، اسلام نے عبرت ناک سزاؤں کا نفاذ رکھا ہی اس لیے ہے تاکہ جرائم ختم ہو جائیں۔ تو پھر کیا ہوگا؟ جب ہر فرد کو اس کا انصاف اس کی دہلیز پہ ملے گا، وہ معاشرے کی ترقی میں ہر ایک کے ساتھ شامل ہو جائے گا، اور جس وقت وہ معاشرے کی ترقی میں شامل ہوگا تو پھر ایک ایسا معاشرہ تشکیل پائے گا، یہ وہ سوشل لائف کی ڈیولپمنٹ ہوگی جو تشکیل معاشرت میں عہد نبوی
اور خلفائے راشدین کے دور کی یادوں کو تازہ کر دے گی۔ تشکیل معاشرت میں اور کسی سوشل بلڈنگ کے اندر اور سوشل ڈیولپمنٹ کے اندر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو مدینہ شریف میں بہترین افکار اور نظریات کے ساتھ ہمیں اصول بتائے جس پر چل کر آدھی دنیا تک پھر اسلام پہنچا، یہ وہی سماجی انصاف تھا جو آج بھی ہمیں کامیابیوں کی راہوں کی طرف لے جانے کے لیے تیار کھڑا ہے۔ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، کتار اندر کتار اب بھی۔ اقبال کہتے ہیں کی محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح قلم تیرے ہیں۔ آج بھی یہ ساری چیزیں انسان کے قدموں میں ہوں گی، لیکن شرط یہ ہے کہ پھر آج ہم اسی جذبے کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پاک نظام سے جڑ جائیں۔ ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست، بحر و بر در گوشائے دامان اوست۔